بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی مطلع الفجر، اور وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سورۃ قدر کے نزول کے حوالے سے میں آپ کو اس آیت میں تمام تفصیلات بتاتی ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ قدر نام رکھنے کی وجہ، قدر کے بہت سے معنی ہیں، البتہ یہاں قدر سے عظمت اور شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس سورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ القدر کہتے ہیں۔ سورۃ القدر کے مضامین میں اس سورت میں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدائی زمانے کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ جس رات بھی قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ سورۃ الگ کے ساتھ مناسبت ہے اس سورت کی۔ سورۃ القدر کی اپنی قبل سورۃ الگ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الگ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے رب ذوالجلال کے نام سے قرآن پڑھیے جس نے پیدا کیا، اور اس سورت میں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا کا زمانہ بتایا گیا۔ اسے عظمت و شرافت والی رات لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اپنے شب قدر میں اتارا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف کیا اور شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر کے مضامین میں شب قدر و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے آپ کو شب قدر کہتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنی رات گزاری، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، کیونکہ میرا رب تو بڑا ہی بے نیاز ہے جو ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، اور میرے رب نے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی ہیں، جس سے ہم اسلام کے رستے پر چل کر اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا کر اخلاق کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اس دنیا میں اپنے نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین۔